السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، تو آج میں دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1 کا سبق نمبر 18 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو بھی اردو سیکھنا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اپنے اردو کی ریڈنگ کو ایک دم مضبوط کیجیے۔ چلیے دوستو، بنا تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کے بدلہ میں بھلائی، برائی کے بدلہ میں بھلائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی سخت تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئے۔ سب ساتھی اونٹوں سے اتر کر آرام کرنے لگے۔ ہمارے نبی صاحب بھی تھوڑی دور ہٹ کر ایک درخت کے سایہ میں لیٹ گئے۔ آپ تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ ایک شخص آپ کی طاق میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے دور ہیں اور سو رہے ہیں۔ اس نے سمجھا موقع اچھا ہے۔ وہ لپکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار سمیٹ کر حملہ کا ارادہ کیا۔ ایک دم ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ ایک جانی دشمن ننگی تلوار لیے حملے کا ارادہ کر رہا ہے۔ دشمن اس غرور میں تھا کہ وہ پوری طرح قابو پا چکا ہے اور اب آنن فانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے گا۔ اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا، محمد بتا اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطمینان اور آپ کے اس جواب کا دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطمینان اور آپ کے اس جواب کا دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ہمت پست ہو گئی، ہاتھ پاؤں پھول گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ دشمن اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ دشمن اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے خوشامد شروع کر دی،
اور لڑکھڑائی زبان سے کہا مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اور اس پر ایسی مہربانی کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔